بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستانیوں، یہ جو آج قانون پاس ہوا ہے اس پہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ شاید آپ میرے سے زیادہ علم رکھتے ہوں گے، کیونکہ ہم تو یہاں امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو دنیا کے قانونوں کو دیکھتے ہیں۔ ہو سکتا پاکستان کا قانون دنیا کے قانون سے مختلف ہو، لیکن کیونکہ میرا وطن ہے ہمیں بھی احساس ہے، اور جب ہم عوام کو یعنی کہ روتے سڑکوں پہ چیخ و پکار کرتے ہوئے، بجلی کے بلوں کو آگ لگاتے ہوئے، سینہ کو بھی کرتے ہوئے، عورتیں بیچاری بالوں کو نوچ رہی ہے، جب ان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں دکھ بہت ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ ملک جب لیا گیا تھا تو اس لیے لیا گیا تھا کہ یہاں جو رہے گا وہ امن سے رہے گا، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اس کا روٹی کپڑا مکان کا یعنی کہ ضامن حکومت ہوگی۔ کیونکہ جب کلمہ پڑھ لیا جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے بعد ہر چیز پیچھے رہ جاتی ہے، صرف اور صرف اللہ کا ڈر، اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا فرمان، زندگی اس پہ آ جاتی ہے۔ تو دیکھ لو 76 سال ہو گئے، یہ جو اوپر آ کر بیٹھتے ہیں وہ کسی بھی ادارے میں ہوں، وہ عدلیہ میں ہوں، ایوان میں ہوں، اسٹیبلشمنٹ میں ہوں، کہیں بھی ہوں، دیکھ لو 76 سال میں انہوں نے کیا کیا، آپ کو کیا ملا کہ آج مہنگائی دنیا میں سب سے زیادہ پاکستان میں ہے، بے روزگاری سب سے زیادہ، ملک میں امن نہیں ہے۔ اگر یہ ملک جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا کہ یہاں اللہ کا قانون نافذ ہوگا، اگر یہ ہو جاتا تو آج ہم کو یہ دن دیکھنا نہ ہوتا، آج ہم سکون سے رہتے۔ کیوں؟ اس قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، دین کے دائرے میں رہتے ہوئے جو بھی اوپر بیٹھتا اس کو یہ ڈر ہوتا کہ اگر عوام کو کوئی تکلیف ہوگی تو کل مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ جیسے حضرت عمر فاروق نے کہا کہ فرات کے کنارے پہ اگر کتا بھی بھوکا مر جائے گا تو اس کا بھی میں جواب دے ہوں۔ وہ تو ایک کتے کی بات کرتے ہیں، یہاں تو انسان مر رہے ہیں یار پاکستان میں۔ تو ان کا کیونکہ ان کو خوف نہیں ہے، یہ جو اوپر کوئی بھی کسی بھی ادارے میں بیٹھے ہوئے ہوں، ان کو کوئی خوف نہیں اللہ کا کہ کل ہم نے مرنا ہے اور اس کے بعد اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے اور جواب دینا ہے۔ اس لیے یہ آپ کے فائدے کی کوئی بات نہیں کرے۔ تو آئیں اس قانون کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، پاکستان کا آئین جو ہے نا، اس کی پہلی تقریباً 33 34 یا 35 شقیں جو ہیں نا، وہ ہیں عوام کے لیے۔ اس کے بعد جتنا بھی یعنی کہ باقی سارا آئین ہے وہ ان لوگوں کا ہے، یہ جو اوپر بیٹھ رہے ہیں وانوں میں، عدلیہ میں، اسٹیبلشمنٹ میں، یہ جو اوپر ہے نا حکومت میں، یہ ان کے لیے، باقی سارا آئین ان کے لیے۔ تو 76 سال میں آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اپنا آئین کہیں بھی بازار سے کسی بھی دکان سے یعنی بک شاپ سے لے لے، دیکھیں وہ پہلے جو 30 35 شقیں ہیں 76 سال میں، ان میں کسی ایک میں امینڈمنٹ نہیں ہوئی، کسی ایک میں، اور نہ ہی کسی ایک کے اوپر عمل ہوا ہے۔ اور اس کے بعد جتنی ہیں ان میں امینڈمنٹ بھی ہوئی ہے، ان پہ عمل بھی ہو رہے ہیں۔ یعنی کہ اگر عوام کے مفاد کی کوئی بات ہوگی اس پہ عمل ہوگا، وہ امینڈمنٹ ہو جائے گی۔ اگر حکومت کے مفاد میں ہوگی، اپوزیشن کے مفاد میں ہوگی، اسٹیبلشمنٹ یا عدلیہ یا کسی کے بھی مفاد میں ہوں گی، اس کے اوپر عمل بھی ہوگا، قانون بھی بن جائے گا۔ جیسے یہ قانون بنا ہے، اس قانون میں کیا ہے؟ وہی باتیں ابھی بھی وہی چیف جسٹس صاحب جو ہے نا، وہ 2 سینئر جج ساتھ لیں گے، ایک کمیٹی بن جائے گی۔ پہلے بھی اسی طرح تھوڑا آگے پیچھے کیا،
تو یہ کیا تھا؟ یہ بھی ایک وہ کیا اس کو آپ کہیں گے، یعنی کہ عوام کے لیے جی وہ جی لائیو دکھانے سے عوام کو کیا ملا بیچارے کو؟ قانون تو پاس ہونا تھا، کیوں بھائی؟ ادھر قانون ساز ادارے نے یعنی قانون بنا کر بھیجا تھا، اس میں تھوڑا آگے پیچھے انہوں نے کرنا تھا، کر لیا، وہ قانون بن گیا اس میں سے نہ تو غریب کو روٹی ملے گی، نہ آپ کے تیل کی قیمت کم ہوگی، نہ ڈالر کم ہوگا، نہ ہی بجلی کے کوئی آپ کو یعنی کہ سہولت ملے گی، کوئی چیز نہیں ہوگی۔ یہ ان کا آپس میں ہے لین دین، کبھی کوئی کسی کو پلس کر لیتے ہیں، کسی کو مائنس کر لیتے ہیں، کسی کو ادھر مائنس کر لیا ادھر پلس کر لیا، یہ آپس میں کرتے۔ تو یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ بالکل اسی طرح ہی کوئی پروگرام تھا جس میں یعنی کہ انعام ملنے تھے اچھے اچھے لوگوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو، جنہوں نے کوئی فن میں کچھ دکھایا ہو، ٹیکنالوجی میں کیا ہو، کسی کام میں یعنی کہ انہوں نے کچھ کام کر کے دکھایا ہو جس سے عوام کو کوئی فائدہ ہوا ہو۔ تو اس علاقے میں نا ایک بڑا آدمی تھا اندھا، یعنی کہ آنکھوں سے اندھا۔ تو وہ جب پروگرام ہوا تو اس کو انہوں نے مہمان خصوصی کے طور پہ مدعو کیا۔ تو جب اس نے آنا تھا سٹیج پہ تو اس کے ساتھ اس کے بیٹے تھے، اس کے بھائی تھے، یہ سارے اس کے اپنے رشتہ داری تھے جو اس کو لا رہے تھے۔ تو جب وہ سٹیج پہ بیٹھا تو یعنی سارے لوگ بیٹھ کے، تو جب انعامات تقسیم ہونے لگے تو اس نے ہی تقسیم کرنے تھے۔ تو جب اس کو پہلا انعام یعنی کہ ہاتھ میں دیا گیا، جی یہ فلاں ولد فلاں کو دیا جائے، تو اس نے کیا کیا، اس نے اپنے بیٹے کو رائٹ ہینڈ پہ جو تھا نا، اس نے اس کو پکڑا دیا، یہ تیرا نام ہے۔ ابھی سب خاموش ہیں۔ دوسرا نام ملا تو انہوں نے بولا جی فلاں ولد فلاں یعنی کہ اسٹوڈنٹ ہے، اس نے بڑا کام کیا، بڑا اچھے نمبر لیا، اس کا نام ہے۔ وہ بیچارہ ابھی وہاں نہیں آیا تو اس نے اپنے دوسرے بیٹے کو پکڑا دیا۔ وہ انعام دے رہے ہیں یعنی کہ ہاتھ میں اس کے آتا ہے، وہ کبھی بیٹے کو دیتا، کبھی بیٹی کو دیتا، کبھی بھائی کو دیتا۔ اس اندھے نے سارے انعامات جو تھے نا وہ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے عزیزوں میں تقسیم کر دیے۔ تو جو حقدار تھے نا وہ سامنے، وہ بیچارے کھڑے رہ گئے۔ تو جب یہ ہو گیا سب، تو بعد میں آپ کو پتہ ہے نا، آپ کی پریس جو ہے نا، اسی طرح وہاں بھی پریس تھی، تو پریس والوں نے پوچھا کہ صاحب آپ مہمان خصوصی تھے، آپ نے انعام تو دینے تھے حقداروں کو، تو آپ نے یہ کیا کہ آپ نے سارے انعامات اپنے بہن بھائی بیٹوں کو، رشتہ داروں کو یہ وہ دے دیے۔ اس نے بولا پاگل ہو تم لوگ، بھائی مجھے سٹیج پہ کون لایا؟ میرے بیٹے، میری بہنیں، میریاں بیٹیاں، میرے بھائی، یہ وہ مجھے لائے نا، تو حقدار تو وہ تھے۔ آپ کون؟ یہ کون ہے؟ یہ ان بیچاروں کا تو کام ہے، یہ ان کو بولو ایسے ہی اچھے کام کرتے رہو، نام ان کے بولیں گے کھائیں گے ہم۔ بالکل اسی طرح ہی آپ کے ملک میں ہو رہا ہے کہ حقدار کو حق نہیں مل رہا، یہ آپس میں شرینیاں بانٹ رہے ہیں، کبھی کسی کو کوئی دے رہا ہے، کبھی کوئی کسی کو دے رہا ہے، کبھی دیکھو نا، اس سے پہلے چیف جسٹس گئے جی، انہوں نے جی فلاں کو یہ فائدہ پہنچا دیا، اس سے پہلے گئے انہوں نے جی فلاں کو فائدہ پہنچا دیا۔ یہ آئے ہیں ماشاءاللہ چیف جسٹس صاحب، ابھی دیکھیں جب تک تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت تک تو سب خاموش رہیں گے، جس دن یہ بھی بیچارے جائیں گے ان پہ بھی کوئی نہ کوئی دبا لگ جائے گا کہ جی انہوں نے فلاں کو فائدہ پہنچایا۔ یہاں تو یہ تو چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میرے ملک کی حفاظت فرمائے۔ یہ صرف کیا ہے کہ پاکستانی عوام جو ہے نا ایک قوم نہیں بن سکی، اور جب تک یہ قوم نہیں بنے گی، اور امید نہیں یہ بنے، کیونکہ جب یہ قوم بننے کا سوچے گی اتنی دیر میں قیامت آ جائے گی۔ کیونکہ سب سے پہلی بات ہمارے بزرگوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ خطہ جو ہم کو دیا گیا ہے اس میں اسلام نافذ ہوگا۔ ہم نے اس اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا نہیں کیا، ہمیں یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے، ہم اللہ کے عتاب میں ہیں۔ ہمیں یہ جو کچھ بھی ہماری معیشت تنگ ہے، ہمارے
پہ عذاب آ رہے ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، یہ سب اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کیونکہ اللہ ناراض ہے۔ اللہ سے ہم بہت دور ہو چکے ہیں۔ جب تک ہم واپس نہیں آئیں گے، اللہ کا قانون نافذ نہیں کریں گے، ہمارے ساتھ ایسے ہی ہوگا، اس سے بھی بدتر ہوگا۔ دیکھ لینا، ابھی دیکھو نا، بجلی کہاں پہنچ گئی، پٹرول کہاں پہنچ گیا، مہنگائی کہاں پہنچ گئی، تو آپ کیا کر لیں گے؟ کیونکہ انہوں نے تو اپنی اوپر جو بیٹھے ہیں اپنی عیاشیوں کے لیے، ان کو پیسہ چاہیے، تو پیسہ وہ کہاں سے لے؟ اپنے وہ باہر کے بینکوں سے تو نہیں منگوا کر خرچ کریں گے، وہ تو آپ کی جیبوں سے نکالیں گے۔ آپ روٹی کھائیں یا نہ کھائیں، بجلی کا بل دینا ہوگا، گیس کا بل دینا ہوگا، آپ کو آنے جانے کے لیے موٹر سائیکل میں پٹرول چاہیے، اس کے پیسے آپ کو دینے ہوں گے۔ ان کا پٹرول بھی فری، ان کی بجلی بھی فری، ان کا کھانا پینا ہر چیز ان کی فری، صرف عیاشیاں جو ہے نا ان کے لیے ان کو پیسہ چاہیے تو وہ آپ سے لیتے ہیں اور آپ دیتے رہو۔ جب تک آپ اللہ کے قریب نہیں آؤ گے، اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فرمان کے مطابق اپنی زندگیاں نہیں بناؤ گے، نہیں گزارو گے، تو یاد رکھنا یہ کچھ نہیں ہے، اس کے آگے بہت کچھ ہونے والا ہے، بہت کچھ ہونے والا ہے۔ یہ جو زلزلے کا اس نے پیشین گوئی کی ہے، تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پاکستان میں تو ہر روز زلزلہ آ رہا ہے، جس دن مہنگائی بڑھتی ہے، پٹرول کی قیمت بڑھتی ہے، بجلی کی قیمت بڑھتی ہے، گیس کی بڑھتی ہے، اس دن کیا زلزلہ کم ہوتا ہے؟ زلزلے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ ہلا کے رکھ دیتا ہے، تو آپ ہل نہیں جاتے؟ جب صبح اٹھتے ہیں تو خبر میں آ جاتا ہے کہ آج رات کو 12 بجے پٹرول مہنگا ہو گیا، آج بجلی مہنگی ہو گئی، تو زلزلہ آ گیا نا۔ اس کے علاوہ زلزلہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے وہ مکان گرانے ہیں، یہ وہ دنیا مرتی ہے، وہ تو پھر اللہ کی طرف سے ہے نا، وہ تو کوئی روک نہیں سکتا۔ لیکن یاد رکھنا، اگر ایک قوم بن جاؤ گے، اللہ کے دین کو نافذ کر لو گے یا کروا لو گے، تو انشاءاللہ آپ کی یہ دنیا بھی بڑی خوشگوار گزرے گی اور آخرت بھی آپ کی بڑی اچھی ہو جائے گی۔ تو اللہ میرے پاکستانیوں کی مدد کرے اور پاکستانیوں کو ایک قوم بنائے اور میرے ملک میں اللہ کا دین نافذ ہو۔ آمین۔